حجت الاسلام سیدنا امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ولی وہ ہوتا ہے کہ جو جائز چیزوں کو بھی اتنا ہی استعمال کرتا ہے جس سے اس کی جسم میں طاقت پیدا کر دے، بس رب کی عبادت ہو جائے، یعنی صرف ضرورتاً کھاتے ہیں۔ ہمارے جیسے پیٹ بھر بھر کر کے، تھالی بھر بھر کے نہیں کھاتے۔ تو حضرات محترم، حضرت شمس تبریز کو زمانہ ہوئے تھے گوشت کھا کر کے، طبیعت نے اکسایا، خواہشات نے انگرائیاں لی، گوشت کی دکان میں گئے، آپ نے گوشت خریدا، شادی تھا، نہ بیاہ تھا، نہ رشتہ داری تھی، ہے نا۔ اللہ کا یہ ولی اپنے پڑوسی گاؤں کی طرف چلے جاتے ہیں، کہا میاں مجھے گوشت پکانا ہے، آگ دے دینا۔ لوگوں نے حضرت شمس تبریز کو آگ نہیں دیا، کہا مولا یہ تیرا کیا، یہ بندے کیسے ہیں، تیرے شمس کو تو آگ نہیں دیا، گوشت کیسے کھائے گا؟ مولا یہ بڑی ناانصافی ہے نا، انسانیت کا حق ادا نہیں کرتے، پڑوسی ہونے کا حق نہیں کرتے، یہ ادا کرتے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ اپنے پڑوسی کا حق ادا کرو، ہے نا۔ سرکار فرماتے ہیں مجھے ڈر تھا کہ جبریل بار بار آتے کہیں مال میں وراثت نہ جاری کر دے، ہے نا۔ پڑوسی کی اتنی بڑی تاکید آئی ہے، 40 گھر دائیں 40 گھر بائیں، آگے پیچھے یہ سارے پڑوسی ہیں نے۔ سرکار نے فرمایا گوشت کھاتے ہو اور تم رب نے تمہیں اتنی طاقت عطا کی ہے تو شوربہ بڑھا دو، ہے نا۔ اگر اتنا ممکن نہیں تو گھر کے اندر چھپ کر کے کھاؤ، تاکہ پڑوسی بچے تمہارے اس کھانے پینے اور کھانے کی اشتہا انگیز خوشبو سے کہیں اس کا دل مچل نہ جائے، گھر میں نہ ملنے سے اس کا دل ٹوٹنے نہ پائے، ہے نا۔ اس لیے ہمیں پڑوسی کا حق دلایا گیا ہے حضرات محترم، اور پڑوسی کا جو حق ادا کرتا ہے یہی اخلاق کریمہ ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے محبوب کی اس اخلاق عظیم الشان کو قرآن میں ذکر فرمایا ہے، انک لعلی خلق عظیم۔ یا رسول اللہ، اے محبوب آپ کا اخلاق تو عظیم الشان ہے۔ میں آپ کی اس کی تشریح اب یہ بات کو بتاؤں گا۔ تو حضرت شمس تبریز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی قوم سے، اپنے پڑوسی سے، اپنے ہم جلفوں سے جب آگ دینے سے مایوس ہو گئے، یہ کہتے ہوئے چلے، اور جب سورج نصف النہار تک پہنچا، نصف النہار یعنی آدھا دن، زوال کا ٹائم ہوا، تو حضرت شمس تبریز سورج سے مخاطب ہوتے ہیں کہ اے شمس، عربی میں شمس سورج کو کہا جاتا ہے، ایک شمس تو ہے جو چوتھے حجاب میں چمکتا ہے، لوگوں کو گرمی فراہم کرتا ہے، شمس میرا بھی نام ہے نا۔ تو میرا دوست ہے، میرا ساتھی ہے، دوست دوست کی مدد کرتا ہے۔ اے شمس، تیرا یہ شمس ہاتھ میں گوشت لیے ہوئے کھڑا ہے، نیچے آ جا اور دوست کے گوشت کو پکا دے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ولی اللہ بے شک مظہر شان الہی ہے، جو ان کے منہ سے نکلے وہ فرمان الہی ہے۔ حضرات محترم، کہنا تھا سورج نیچے اتر گیا، اور کتنا نیچے اترا، سر پر ہو گیا۔ اور گوشت پکتے ٹائم لگتا ہے نا بھائی، کوکر میں آج تک کوکر نکلا ہے، پھر بھی ٹائم لگتا ہے، 3 سیٹی کے بغیر کبھی نہیں وہ باہر آتا۔ اتنا کہنا تھا، چوتھے حجاب میں چمکنے والا سورج زمین پر اتر آیا، اور شمس تبریز رحمت اللہ علیہ کی حکم کی پاسداری کرنے لگا، گوشت پکنے لگا۔ پورا شمس تبریز جہاں بصرہ اور خراسان میں تھے، سارے مخلوق پریشان ہو گئے، گرمی سے بالکل پریشان ہو گئے، لوگ شرابور ہو گئے، پسینے سے لت پت ہو گئے، زندگی اجیرن ہو گئی، پیاس سے زبان سوکھ گیا، گلے کانٹے پڑ گئے، جنگل مرنے لگا، بچے بلکنے لگے، ساری آبادی خون اگلنے لگا، آگ برسنے لگا۔ لوگوں نے کہا یہ کیا ہو گیا؟ چلو شمس تبریز کی بارگاہ میں چلو، ہے نا۔ شمس تبریز کی بارگاہ میں حاضر آئے، کہا یہ شمس تبریز یہ کیا کر رہے ہو ہیں؟
کہا میاں گوشت پکا رہا ہوں، تم نے آگ نہیں دیا تو میں نے سورج سے آگ مانگ لی ہے۔ حضرات محترم، کہا کہ اے شمس تبریز، رب نے تمہیں ایک مخلوق پر مہربان بنا کر بھیجا ہے، لوگوں پر رحمت بنا کر بھیجا ہے، لوگوں کے ساتھ آپ کو مہربانی کرنی چاہیے۔ شمس تبریز نے کہا کہ بات درست کہہ رہے ہو، لیکن مجھے گوشت کھانے کی اچھا تھی، میری تمنا تھی کہ آج گوشت کھاؤں، لیکن ہمارے گاؤں والوں نے، آپ نے، سب نے ہمیں آگ نہیں دیا، اس لیے میں نے خدا کے وہ سورج سے آگ لیا ہے، کیونکہ وہ میرا ہم نام ہے، میں اس کی گرمی کی تپش میں اپنا گوشت پکانا چاہتا ہوں۔ کہا یہ مخلوق بھون رہا ہے، تم آگ میں سورج کی روشنی میں گوشت بھون رہے ہو، اور یہ مخلوق کباب بننی جا رہی ہے، مخلوق مر رہی ہے۔ اے شمس تبریز، خدا کے لیے رحم کیجئے، کرم کیجئے، اور لوگوں کی غلطیوں کو مفو درگزر فرمائیے۔ حضرات محترم، غیب سے آواز آئی، شمس تبریز تو میری محبت کے لیے سب کو معاف کر دے، ہے نا؟ حضرات محترم، شمس تبریز کون ہیں؟ اسی سلسلے چشتیہ عالیہ حضور سیدنا خواجہ غریب نواز کے سلسلے کے بزرگ ہیں۔ جی حضرات محترم، معلوم یہ ہو کہ ولی جو دنیا میں تشریف لاتے ہیں، یہ خدا کے بندوں پر رحمت کے لیے آتے ہیں، جوڑنے کے لیے آتے ہیں، محبت پھیلانے کے لیے آتے ہیں۔ حضرات محترم، اسی طرح حضور عطائے رسول، ہے نا، خواجہ ہند الولی سلطان الاولیاء حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہندوستان کی سرزمین پر جب دنیا تشریف لائے تو اس وقت جو ہے ہندوستان کیا تھا؟ کفرستان تھا، ہے نا؟ اسلام کا کہیں نور تک نہیں تھا، کوئی لوگ جانتے تک نہیں تھے نماز کیا ہوتی ہے، مسلمان کیا ہوتا ہے، کلمے کیا ہوتے ہیں، ہے نا؟ حضرات محترم، میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں، آج ہم آپ کو جو کچھ بتا رہے ہیں، آپ میری اردو زبان کو سمجھتے ہیں، تب نا اگر ہم یہاں عربی بولیں تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا، ہماری کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ لیکن خواجہ غریب نواز جب ہندوستان میں تشریف لائے تھے، وہ ہندی بھاشا جانتے تھے؟ نہیں۔ وہ اس وقت ہندوستان میں کوئی عربی جانتا تھا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ تو پھر یہ اسلام خواجہ غریب نواز کو ہندوستان کے لوگوں نے کیسے سمجھا، کیسے سمجھا کہ یہ اللہ کا مقدس ولی ہے، یہ دلوں کو جوڑنے کے لیے آیا ہے، خدا سے ملانے کے لیے آیا ہے، 360 سے دور کرنے کے لیے آیا ہے، ایک کے سامنے سر جھکوانے کے لیے آیا ہے۔ کیسے آپ نے سمجھا؟ ارے وہ تو عرب ذات تھے، ان کا لباس عربی، ان کی بول چال عربی، ان کے کھانے پینے کا انداز الگ، بول چال الگ، رہن سہن الگ، ان کی ثقافت و ادب الگ، ان کی جغرافی حالت الگ تھی۔ پھر ہندوستانی نے کیسے اس پر کلمہ پڑھا، کفر سے توبہ کیسے کیا؟ تو حضرات محترم، میں آپ کو ابھی بتایا، انک لعلی خلق عظیم، ہے نا؟ سرکار کی انہی تعلیمات کو لے کر خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہندوستان کی سرزمین پر آئے۔ جب ہندوستان کی سرزمین پر تشریف لائے تو خواجہ غریب نواز نے انہیں یہ نہیں کہا کلمہ پڑھو، انہیں یہ نہیں کہا مسلمان ہو جاؤ گے تو تمہیں جنت ملے گی، تم مسلمان ہو جاؤ گے تو جہنم سے بچ جاؤ گے، یہ نہیں کہا تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، تم خدا کے بندے ہیں، تم پر عبادت فرض کر دی گئی ہے۔ نہیں، خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہندوستان کی سرزمین پر جب تشریف لائے تو اپنا نورانی عمل سے یہ بتایا، اپنے کردار اور کیریکٹر سے یہ بتایا۔ جب ان لوگوں نے دیکھا کہ نبی کا کیریکٹر یہ پیش کر رہا ہے اور نبی آخر الزمان کا عمل یہ پیش کر رہا ہے، تو حضرات محترم، لوگ ذوق در ذوق آپ کے ہاتھ پر توبہ کرنے لگے اور کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ حضرات محترم، تو ہمیں ہندوستان میں ہم رہ رہے ہیں، یہ ملک جمہوریت ہے، ہر مذاہب کے ماننے والے ہیں۔ آج ہم مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں،
خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شیدائی کہلاتے ہیں، غریب نواز کے ماننے والے کہلاتے ہیں۔ حضرات محترم، خواجہ غریب نواز کا عمل کیا تھا، ان کے کردار کیا تھے، ہے نا؟ آج ہم صرف نام کے مسلمان ہیں، کام کے مسلمان نہیں۔ سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نام کے نہیں، کام کے مسلمان تھے، ہے نا؟ مسلمان ایسا ہو کہ ان کے کردار کو دیکھ کر دوسرا اس کے کردار کو اپنانے لگے۔ آج مسلمان تو یہ ہے کہ دوسروں کی نقل کرتے ہیں، دوسرے کی اداؤں کو اپناتے ہیں۔ حضرات محترم یاد رکھیے، حدیث سرکار کی حدیث پاک ہے، من تشبہ بقوم فہو منہ، جو قوم جس قوم کی مشابہت کرتا ہے، سرکار فرماتے ہیں وہ انہی میں سے ہے۔ آج ہم اپنے کردار کو دیکھیں، اپنے گریبان کو جھانک کر دیکھیں، اپنا محاسبہ کریں تو یقین جانیے ہم مسلمان سچے اور پکے نہیں۔ ارے مسلمان تو یہ ہے کہ ڈاکٹر اقبال نے اس کی منظر کشی کی ہے، کشتی حق کا زمانہ میں سہارا تو ہے، عصر نورات ہے دھندلا سا ستارہ تو ہے۔ اے مسلمانوں، تمہارا نام صرف مسلمان نہیں ہونا چاہیے، تمہارا کام مسلمانی ہونی چاہیے، تمہارا رفتار مسلمانی ہونی چاہیے، تمہارا گفتار مسلمانی ہونی چاہیے، تمہارا اٹھنا بیٹھنا مسلمان ہونے چاہیے۔ اپنے تو اپنے، غیر جب دیکھے تو کہے یہ غلام مصطفیٰ جا رہا ہے، خواجہ غریب نواز کا غلام جا رہا ہے، غوث کا دیوانہ جا رہا ہے، اعلیٰ حضرت کا ماننے والا جا رہا ہے، مخدوم اشرف سمنانی کا غلام جا رہا ہے۔ یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ حضرات محترم، اسلام نے فرمایا ہے کہ بندہ ایک دوسرے کی مدد کرے۔ جب بندہ ایک کی مدد کرتا ہے تو اس بندے کی رب مدد فرماتا ہے۔ یہ حدیث پاک ہے مشکاۃ شریف کی۔ تو ہمیں کیا چاہیے کہ ہم اپنے پڑوسی کا مدد کریں، اپنے بھائیوں کی مدد کریں، شہریوں کی مدد کریں، اپنے ملک کی مدد کریں۔ یہ ہم پر فریضہ ہے، ہم اسے عام کریں اور اسی سے ہمیں دلوں کی دنیا فتح کر سکتے ہیں۔ ہر انسان تلوار کے زور پر ملک فتح کرتا ہے، زمین فتح کرتا ہے، فصیل فتح کرتا ہے، حکمرانیت قائم کرتا ہے، لیکن اسلام نے تمہیں لوہے کی تلوار ہاتھوں میں نہیں دی ہے، بلکہ اخلاق کی تلوار تمہارے ہاتھوں میں تھمایا ہے۔ تم اس اخلاق کی تلوار کو اپناؤ، انشاءاللہ عزیز تم زمین نہیں دلوں کی زمین کو فتح کر لو گے۔ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہندوستان کی سرزمین پر آ کر اپنے اخلاق کی تلوار کا استعمال کیا ہے، تب یہ ہندوستان فتح ہوا ہے، تب 90 لاکھ مسلمان لوگوں نے ایک مشت میں آپ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوا ہے۔ حضرات محترم، آپ اجمیر شریف گئے ہوں گے، دلی گئے ہوں گے، ہے نا؟ دلی سے اجمیر صرف جو ہے بس سے 8 گھنٹے کا راستہ ہے۔ جی میں نے سفر کیا ہے، کئی مرتبہ سفر کیا ہے خواجہ یہ محبوب الہی کی بارگاہ سے اجمیر شریف، صرف 8 گھنٹہ لگتا ہے نا؟ آج بس کی سفر میں بہت زیادہ تو 24 گھنٹہ لگا ہوگا، ہے نا، پیدل جانے میں۔ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ دہلی کی سرزمین سے نکلتے ہیں، اجمیر معلیٰ پہنچتے ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے 90 لاکھ لوگوں نے آپ کے ہاتھوں پر دلی سے اجمیر پہنچنے تک مسلمان ہو گئے۔ یہ کون سی طاقت تھی؟ یقیناً وہ لوہے کی تلوار کی طاقت نہیں تھی، وہ اخلاق کی تلوار کی کاٹ تھی۔ وہ ایسی کاٹ تھی کہ جو کٹ گیا پھر وہ خواجہ کا ہوا، کسی اور کا نہیں ہوا۔ حضرات محترم، جنہوں نے خواجہ غریب نواز کے چہرے کے جمال جہاں آرا کی دیدار کر لی ہے، پھر ان آنکھوں میں دنیا کی کوئی خوبصورتی نہیں بسی ہے۔ حضرات محترم، خواجہ کا دیوانہ نظر آتا ہے، خواجہ کا متوالا نظر آتا ہے۔ حضرات محترم، خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دلوں کو فتح کیا ہے۔ آج یہی وجہ ہے کہ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال کیے ہوئے 810 سال ہو گئے۔ پوری دنیا میں آپ کا تہلکہ مچا ہوا ہے، نام کا ڈھنڈورا پٹا ہوا ہے، آپ کی کرامت عام ہے، یہ سب سے بڑی کرامت ہے۔ حضرات محترم، کہ لوگ بغیر کسی دعوت کے، بغیر کسی دعوت نامے کے کشاں پوری دنیا سے، اطراف و اکناف سے
अजमेर मुअल्ला पहुँचते हैं। हज़रात मोहतरम, ये दिलों की दुनिया को फतह किए हुए हैं। ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को रब ने ऐसी ताकत व कुव्वत अता फरमाई, इन सारे दिलों को उनकी मुट्ठी में मुसख्खर कर दिया है। जहाँ से चाहते हैं लोगों के दिलों को अपनी तरफ खींच लेते हैं। हज़रात मोहतरम, ये कोई आज हम शादी ब्याह कराते हैं तो बड़े खूबसूरत है ना दावतनामे छापते हैं, जलसा जुलूस करते हैं, बड़े बड़े होर्डिंग्स और बैनर छापते हैं, है ना, तब भी गिने चुने ही लोग महदूद पैमाने पर हाजिर होते हैं। लेकिन ख्वाजा गरीब नवाज ने कोई दावतनामा नहीं दिया है, कोई बैनर छापा नहीं है, कोई होर्डिंग्स नहीं लगाया है, कोई किस्म का एडवर्टाइज नहीं किया है, लेकिन मोहब्बत रसूल का ऐसा जाम अता फरमाया है कि उसकी कशिश और उसकी खुशबू से पूरा अजमेर मुअल्ला अभी मुअत्तर नजर आ रहा है। हज़रात मोहतरम, कहीं पैर रखने की जगह नहीं मिल रही है, कहीं लोगों को सोने की जगह नहीं मिल रही है, दीवाने हैं। ये रात की ठंडी, कड़क की ठंडी भी उन्हें गर्मी अता फरमाती है। हज़रात मोहतरम, ये ख्वाजा की मोहब्बत है। हज़रात मोहतरम, तो ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला ने दिलों की दुनिया को फतह किया है, उनमें मोहब्बत रसूल को उंडेला है, उन्हें तालीमात मुस्तफ़ा को आम कर किया है और अखलाक मुस्तफ़ा की तालीम उन्होंने दुनिया को और हिंदुस्तान को खुसूसन अता फरमाई है। हज़रात मोहतरम, याद रखिए, आज हमारा ये शिवा और तरीक़ा होता है कि अगर हमें एक थप्पड़ कोई मार दे तो हम जवाब में 2 थप्पड़ मारते हैं, है ना, और कोई अगर जानी दुश्मन हो जाए तो क्या हम माफ़ कर देंगे? बिल्कुल माफ़ नहीं कर देंगे। देखिए, ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह है ना, जब अजमेर शरीफ पहुँचे, ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा, यहाँ का जर्रा जर्रा दरो दीवार, हर कोई दुश्मन नजर आ रहा था, है ना, हुकूमत दुश्मन, अवाम दुश्मन, वहाँ की सारी चीज़ें दुश्मन। लेकिन ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु किसके बलबूते पर हिंदुस्तान की सरजमीन पर तशरीफ लाए हैं? वो अल्लाह के रसूल सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने चादर रिसालत अता फरमाया। जब हसन, अब तुम हसन यहाँ का नहीं, हिंदुस्तान की हुस्ने वलायत अता की जाती है, बादशाह तेरे हाथों में दी जाती है, वरा और वहाँ के लोग तेरी वलायत के मुंतज़िर हैं। हज़रात मोहतरम, ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का अखलाक देखिए। सरकार, मैं आपको बताऊं, सरकार पर भी दुश्मनी की गई। हमारे आका हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुश्मनों को माफ़ कर दिया था। जी देखिए, जब इस्लाम का नूर लेकर आए, कलमे तौहीद की सदा बुलंद की, रिसालत का प्रचार किया, कुफ़ार अरब आपके खून के प्यासे हो गए, है ना, सबू ने तलवारें नियाम से बाहर निकाल ली, खून के दर पे हो गए, यहाँ तक कि आपके हुजरे पाक को उन कुफ़ार अरब ने घेर लिया। लेकिन सरकार रब की आमान में हिजरत कर गए, है ना, आप पर पत्थर बरसाए गए थे, कहीं आपको ओझरी, नमाज की हालत में ओझरियाँ डाल दी जाती थी, गले में फंदा लेकर घसेटा जाता था, है ना, मजनू और पागल माशअल्लाह दीवाना कहा जा रहा था। लेकिन सरकार ने फतेह मक्का के साल जब मक्का फतह किया, सारे लोग हासिल आए, सारे लोग मुजरिम बनाए गए थे, बड़े बड़े पापी थे, सब जो है बिल्कुल डर से खौफ खा रहे थे, उसके बदन का रुआं रुआं और उसकी बूटी बूटी धड़क रही थी, कांप रही थी कि आज मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हर एक से हर एक सारा हिसाब चुका लेगा, हमारे बदन को, है ना, कुत्तू से नुचवा देगा, चील और कौवों से खिलवा देगा। हज़रात मोहतरम, सरकार ने अपनी अस्वा उठनी पर खड़े होकर आपने इरशाद फरमाया और मोहब्बत भरे अल्फाज में फरमाया, ऐ लोगों, तुम जानते हो आज कौन सा दिन है ना। सरकार जब ये फरमा रहे थे, उन्होंने क्या कहा? या इब्नुल अख करीमी, या अखुल करीम, आप करीम बाप के करीम भाई बेटे हैं, आपसे रहमत की उम्मीद है, इसलिए कि रब ने कुरान में फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ महबूब, हमने तुझे दोनों जहान के लिए रहमत बनाकर भेजा है। हम नबी रहमत बनकर तशरीफ लाए हैं, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, सारी कायनात के। रात मोहतरम, तो सरकार ने पूछा, ऐ लोगों, आज मैं तुमसे क्या मामला करने वाला हूँ, जानते हो? लोगों ने कहा, मोहब्बत भरी, रहमत भरी और निगाह से कि ऐ अल्लाह के रसूल,
آپ کریم باپ کے کریم بیٹے ہیں، ہے نا، سخی باپ کے سخی بیٹے ہیں. آپ کی سخاوت تو آندھیوں کی طرح چلتی ہے، بارش و طوفان کی طرح برستی ہے. حضرات محترم، اعلیٰ حضرت نے فرمایا میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں. سرکار ایسے کریم ہیں، ہے نا. حضرات محترم، تو انہوں نے کہا، جب یہ کہا تو سرکار نے کیا فرمایا؟ قرآن کی وہ آیت تلاوت فرمائی جو اللہ کے رسول حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے حق میں کہا تھا، ہے نا، لا تسریبا علیکم اليوم فاذهبوا انتم الطلقاء. اے لوگو، آج تجھ سے بدلہ لیے جانے کا دین نہیں ہے، تم سب آزاد ہو. اتنا کہنا تھا، بیک زبان ہو کر سارے کفار عرب نے یہی کہا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات محترم، سرکار نے ایسی اخلاق عظیم الشان کا مظاہرہ پیش کیا، ایسی اخلاق کی تلوار ماری کہ جو کل تک خون کے پیاسے تھے آج ان کے وہ جو ہے اپنی آنکھوں بچھائے سرکار کے منتظر ہیں. کل جو لوگ تلوار سے اڑا دینے والے تھے آج پھولوں کی سیج بچھاتے نظر آ رہے ہیں، ہے نا. حضرات محترم، اسی تعلیم کو لے کر حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہندوستان کی سرزمین میں، کفرستان میں، اس اندھیرے میں اور بالکل اجڑ قوم میں تشریف لائے اور اخلاق رسول کی ایسی تعلیمات عطا فرمائی کہ حضرات محترم تاریخ شاہد ہے. خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں دشمن وہ آیا ہے تو دوست بن کر گیا ہے. جی، سرکار غوث اعظم خواجہ غریب نواز جب ہندوستان کی سرزمین پر آئے، ہے نا، تو راجہ پرتھوی راج کا ایک کارندہ، انہوں نے اپنے ایک ڈاکو کو اپنا ہم خیال بنایا. کہا تم ایک آدمی کے جان مارنے کی قیمت کتنا لیتے ہو؟ سپاری لینے کی قیمت کتنی لیتے ہو؟ انہوں نے اپنا مدعا پیش کیا، آدھی رقم عطا کر دی. کہا وہ بہت بڑا پہلوان ہے، کوئی باڈی بلڈر ہے، کوئی کیا کہتے ہیں کہ بالکل سپر پاور ہے، جس کے جان کے لیے مجھے بھیج رہے ہو. اس کارندے نے کہا نہیں، ایک بالکل پھٹے پرانے کپڑے میں لباس، فقیر ہے، درویش ہے، اللہ اللہ کرتا ہے، چھوٹی سی کٹیا میں بسیرا کرتا ہے، اس کی دنیا اسی کٹیا کے اندر محدود ہے. تمہیں جانا ہے، جان لینا ہے، انعام حاصل کرنا ہے. حضرات محترم، وہ ڈاکو چلا، زہر سے بجھا ہوا تلوار اپنے بغل میں چھپا کر کے گیا، ہے نا. کہا کہ سیکورٹی رہتی، کہا کرنا ایسے بابا سیکورٹی رکھا کرتے ہیں؟ نہیں، کوئی اس کا سیکورٹی نہیں، کوئی محافظ نہیں ہے، جب چاہو سلام کے بہانے سے جاؤ، ہے نا. گئے تو سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت میں مشغول تھے، لفظ ہو کا ضرب لگا رہے تھے، ہے نا. اللہ اللہ کی صدائیں بلند ہو رہی تھی، ہے نا. جب سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تاریخ میں بتاتے ہیں، مشمولات چشتیہ میں ذکر ہے، خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ذکر الہی فرماتے تھے تو در و دیوار، گھاس پھوس سب ذکر الہی میں مشغول ہو جاتے تھے، ہر طرف سے اللہ کی صدائیں بلند ہوتی تھی. حضرات محترم، یہ شخص گیا، کیسا گیا؟ مسلمان نما بن کر گیا، جبہ اور دستار پہن کر گیا، ہے نا. حضرات محترم، آج جبہ و دستار آپ کو ہر طرح نظر آئے گا، ہر جبہ دستار والا مسلمان نہیں ہے، ہر ٹوپی پہننے والا، پگڑی لگانے والا مسلمان نہیں ہو سکتا، ہر نمازی مسلمان نہیں ہے. نمازی وہی مسلمان ہے جس کے سینے میں سرکار کی محبت ہے، اولیاء کرام کی محبت کا چراغ روشن ہے، اور علماء کرام کی محبت جاگوسی ہے. حضرات محترم، وہی مسلمان ہو سکتا ہے، ورنہ جن کے دلوں میں عداوت رسول ہو، علماء کرام کی دشمنی ہو اور اولیاء کرام سے دشمنی ہو، ایسے لوگ ہر کچھ ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا. حضرات محترم، تو سرکار خواجہ غریب نواز عبادت میں مشغول تھے، ذکر الہی کر رہے تھے. یہ دشمن پہنچے، کہا السلام علیکم، کہا وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کیسے آنا ہوا؟ کہا حضور صرف آپ کی زیارت کے لیے آیا ہوں، فیض حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں، ملاقات کو آیا ہوں. سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ فراست کو دیکھ لی، جس کو سرکار نے حدیث پاک میں بیان فرمایا ہے، اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ.
मोमिन की फरासत की निगाह से देखो, क्योंकि वो अल्लाह के नूर से देखता है ना। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आने वाले दुश्मन को, दोस्त नुमा दुश्मन को देख लिया। इनके बगल में तलवार छुपा हुआ है ना। मोहब्बत के नाम पर दुश्मनी करने वाला है, ज़ियारत के नाम पर कत्ल का क्या है वाक़या रूनुमा होने वाला है। हज़रात मोहतरम, जब सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा मियाँ जिस काम से आए हो वो काम अंजाम दो और इनाम हासिल करो, अल्लाह अकबर कबीरा। इतना सुनना था, वो डाको, वो मुजरिम ख्वाजा गरीब नवाज के कदम में सर रख देता है, अर्ज करता है हुजूर मैं दो के अलावा कोई तीसरा मौजूद नहीं था। आपने कैसे समझ गया कि मैं आपको कत्ल करने के लिए आया हूँ, इनाम हासिल करने के लिए आया हूँ? सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ये हदीस सुना दी। कहा जब तुम वहाँ मामला तय कर रहे थे, रब मुझे वो वाक़या मुलाहिज़ा करा रहा था। मैं अल्लाह के नूर से सारे मामला को देख रहा था। हज़रात मोहतरम, फिर क्या था? ख्वाजा गरीब नवाज से उन्हें कहा हुजूर माफ़ कर दीजिए। कहा मैं माफ़ी करने के लिए दुनिया में भेजा गया हूँ, मैं दुश्मनों पर रहमत बनकर आया हूँ। हम दिलों को जोड़ते हैं, हम तोड़ते नहीं हैं। हज़रात मोहतरम, वो शख्स जो है सरकार ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में आपके हाथ पर दस्ते मुबारक पर तौबा करके मुशर्रफ इस्लाम हो जाता है, ख्वाजा गरीब नवाज का सच्चा और पक्का खादिम बन जाता है। हज़रात मोहतरम, मैं कहना ये चाहूँगा, आज अगर हम उसकी जगह में होते तो हम, अगर वो कत्ल नहीं कर पाता तो क्या, अगर हमें मालूम हो जाता तो हम उसे दोहरे कत्ल कर देते। जी हज़रात मोहतरम, ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क्या अल्लाह के मुक़द्दस वली दुनिया में इसलिए भेजे गए हैं कि हम जैसे पापियों को दिलों को साफ करने के लिए, दुश्मनी को मिटाने के लिए, मोहब्बत और भाईचारा कायम करने के लिए और समाज में इंसानियत पैदा करने के लिए, ऊंच और नीच को मिटाने के लिए उनका सिर्फ और सिर्फ मतमहे नज़र ये होता है, उनकी ख्वाहिश ये होती है ये बंदगाने खुदा का बन जाए, है ना। मन काना लिल्लाही कान अल्लाहु लहू। सरकार इरशाद फरमाते हैं जो अल्लाह के लिए मोहब्बत करता है और सारी खुदाई उसके लिए मोहब्बत बन जाती है, वो खुदा का होता है, सारी खुदाई उनकी होती है। हज़रात मोहतरम, अल्लाह के मुक़द्दस वली की बारगाह ऐसी निराली बारगाह होती है कि वो दुनिया में जब तक बाहयात रहते हैं ऐसे ही लोगों के हालात को सुधारते रहते हैं। जब इस दुनिया से चले जाते हैं तो मेला लगा लेते हैं, है ना, हमेशा मेला लगा लेते हैं। हज़रात मोहतरम, और जो जिन मुरादों के साथ हासिल होता है अल्लाह के मुक़द्दस वली उनकी मुरादों को हल फरमाता है, उन्हें अता फरमाता है, क्योंकि वो अताए रसूल हैं, उनके दामन में किसी चीज़ की कमी नहीं रहती है। हज़रात मोहतरम, खुदा से लेते हैं, बंदू में तकसीम फरमाते हैं, ये उनका कारनामा है। हज़रात मोहतरम, ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह अज़ीम शान हम में से अक्सर लोगों ने देखा है ना। अजमेर मोहल्ला एक ऐसी दरगाह, मैं आपको बता रहा था, सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हिंदुस्तानी कुफ्रिस्तान में इस्लाम का फूल कैसे खिलाया, नूर ईमान कैसे पहुँचाया, आप जानते हैं। हज़रात मोहतरम, आज हम किसी का कोई काम मुफ्त में नहीं करते, अगर करते भी हैं तो दिल में ख्याल होता कभी इससे हम कोई फ़ायदा उठा लेंगे, है ना, यही करते हैं ना। लेकिन अल्लाह के मुक़द्दस वली अल्लाह की रज़ा के लिए काम करते हैं, दुनियावी फ़ायदा के लिए नहीं, अपनी ख्वाहिशात के लिए नहीं। जी देखिए, ख्वाजा गरीब नवाज की सवाने में हमें एक वाक़या मिल रहा है। ख्वाजा गरीब नवाज ने, यूँ तो पूरा हिंदुस्तान दुश्मन था, उस वक्त हिंदुस्तान की राजधानी अजमेर शरीफ था, जिसमें राजा पृथ्वीराज राज कर रहा था। छोटे बड़े जितने राजा थे तमाम राजाओं का वो महाराजा था, उनका हुक्म चलता था। हज़रात मोहतरम, और उसी महाराजा के नाकू तले ख्वाजा गरीब नवाज ने बिस्तर जमाया था और पूरे हिंदुस्तान में तौहीद की प्रचार कर रहा था, नबूवत और रिसालत की तालीमात को आम करना चाहता था, शरीयत मुतहरा को लागू करना चाहता था, कुरान को जारी और सारी करना चाहता था, नमाज का एहतमाम और इhtiraam कराना चाहता था। हज़रात मोहतरम, वो कट्टर इतना था कि सरकार ख्वाजा गरीब नवाज की ज़ात को भी बर्दाश्त नहीं करता था, तबलीग रिसालत को, तबलीग को कैसे बर्दाश्त कर सकता था।
حضرات محترم، وہاں کا سب کچھ آپ کے دشمن اور آپ کے خلاف نظر آ رہے تھے۔ خواجہ غریب نواز کا ایک شاگرد رشید جس کی عمر 22 سال تھی، اپنے وقت کا بہترین حافظ و قاری تھا، اپنے زمانے کا بہترین مفسر اور محقق تھا۔ سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے نوجوان ادھر آ، تمہیں اللہ کی رضا کے لیے کام کا انجام دینا ہے۔ حضرات محترم، وہ کام کیا ہے؟ آج ہم پڑھے لکھ کر بڑے ہو جائیں تو چھوٹا سا کام کرنے میں ہمیں سرکاری نوکری بھی ملے پیون کی، تب نہ اتنی بڑی ڈگری حاصل کرنے کے بعد اتنا چھوٹا سا پوسٹ حاصل کریں گے، ہے نا؟ ہماری یہ تمنا ہوتی کہ ہمارا بڑا عہدہ ہو، لوگوں میں ہمارا چرچا ہو، ہماری ٹھاٹ بار دیکھا جائے۔ حضرات محمد خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ شاگرد اپنے وقت کا صرف عالم اور فاضل ہی نہیں بلکہ وقت کا ولی کامل تھا۔ ابھی نوجوانی چڑھتی ہوئی نوجوانی تھی، سرکار کو خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ جاؤ اور مکرانہ، آپ جانتے گئے ہیں مکرانہ؟ نہیں گئے ہوں گے، میں گیا ہوں بیکانیر اور مکرانہ، جہاں پر یہ ماربل نکلتا ہے مکرانہ میں، سمجھے؟ بیکانیر ایک اسٹیشن بھی ہے اور مکرانہ بھی اسٹیشن ہے۔ میں وہاں پر کئی مرتبہ جانا ہوا، میرے شاگردان رشید وہاں بہت ہیں۔ وہ مکرانہ جو بالکل پتھر کی طرح سخت، وہاں پتھر نکلا کرتے ہیں، وہاں کے لوگوں کے دل بھی پتھر سے زیادہ سخت ہیں۔ جی خواجہ غریب نواز جب اجمیر تشریف لائے تھے تو ان مکرانہ کے رہنے والے اور بیکانیر کے رہنے والے غیر مسلموں نے سرکار کی زندگی تنگ کر دی تھی۔ اللہ اکبر! ایسے جانی دشمنوں کے لیے سرکار خواجہ غریب نواز کیا آسانی فرما رہے ہیں، واقعہ سنیے اور اخلاق رسول کی تعلیمات آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ جی سرکار خواجہ غریب نواز نے اپنے اس شاگرد رشید اور مرید خاص سے کہا، جاؤ مکرانہ کی سرزمین پر ولایت خواجہ غریب نواز کا پرچار کرو اور چشتیہ سلسلے کا بلکہ ولایت کو عام کر دو، نبی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شریعت کو ان لوگوں کے دلوں میں بالکل جاگ گزی کر دو۔ حضرات محترم، وہ نوجوان اٹھا اور کہا، تمہارا کام یہ ہے کہ سب سے پہلے مکرانہ میں جا کر ایک جگہ تلاش کرنا ہے نا، بھاڑے سے لے لینا، ایک چھوٹی سی کٹیا بنا لینا، عبادت سے فارغ ہو کر، فجر کی نماز سے فارغ ہو کر، وہاں ایک کنواں ہے، وہاں اور کے لوگ بوڑی بولتے ہیں، بوڑی بہت بڑا ہوتا ہے نا، وہاں جانا اور جا کر کے تم اپنا رسی خریدنا، اپنا ڈول خریدنا، تمہارا کام ہے اس بوڑی کے منڈھیر پر بیٹھ کر کے پانی کھینچنا ہے، اور جتنی عورتیں آتی ہیں اس کے ہانڈے کو پانی سے بھر کر کے اس کے سر پر رکھ دینا ہے، بات نہیں کرنا ہے نا، کسی سے کچھ کہنا نہیں ہے، تمہارا روز کا یہ کام رہے گا۔ حضرات محترم، آج بھی راجستھان میں ہے نا، باسنی وغیرہ میں جا کے آیا ہوں، آج بھی پانی کی قلت وہاں موجود ہے۔ 8 سے لے کر 10 بجے تک وہاں کی عورتیں پانی بھرتی ہے، مرد ذات کوئی باہر نہیں نکلتا۔ جی پانی کی قلت آج بھی موجود ہے۔ تو یہ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مرید خاص اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ غریب نواز کے حکم پر مکرانہ کی سرزمین پر قدم رکھتے ہیں، ایک کٹیا خرید بھاڑے سے لیتے ہیں، اور ڈول اور رسی لے کر صبح ہوتے ہی نماز فجر سے فارغ ہوتی ہی اس کے منڈھیر پر بیٹھ جاتے ہیں، عورتیں آئی، لڑکیاں آئی، پانی بھرا، نیچی نگاہ کیے ہوئے کسی کی طرف دیکھے بغیر پانی نکالا، ہانڈا بھرا اور اٹھا کر کے اس کے سر پر رکھ دیا۔ حضرات محترم، یہ ایک دن کی بات ہوتی تو بات سمجھ میں آتی، 30 سال تک وہ نوجوان پانی بھرتا رہا، 30 سال تک مسلسل صبح سے لے کر شام تک ان عورتوں کو پانی اٹھا اٹھا کر دیتا رہا، کھینچ کر دیتا رہا۔ ایک دن مکرانہ کی سرزمین میں اسلام کا نور جگمگانے لگا، دلوں کی اندھیریاں چھٹنے لگی، کفر رپوش ہونے لگا، دلوں میں انقلاب برپا ہونے لگا۔ 15 خوبصورت لڑکیاں اچھے اور بڑے خاندان کی پانی لینے کو آتی ہے، اور پانی لینے کے بعد پانی لینے کو آتی ہے، راستے میں کیا گفتگو، سنیے گا بڑا دھیان سے، ہے نا، کیا کہتی ہے کہ یہ نوجوان 30 سال ہو گئے کسی کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھی، کسی سے کلام نہیں کیا، یہ پانی بھر کے دے رہے ہیں، کہاں کھاتے ہیں، کیسے کھاتے ہیں، گزارا کیسے ہوتا ہے نا۔ آج اس مسئلے کا حل چاہیے۔ حضرات محترم،
یہ حل کیا تھا؟ اسلام کا نور پھیلنا تھا. آتی ہے پانی بھر کر کے نوجوان نے جب جو ہی سر پہ رکھنا چاہا اور تو لڑکیوں نے کہا رک جائیے. اے نوجوان آج تجھ سے پانی اس وقت تک نہیں لوں گی جب تک اپنے معاملے سوال کا جواب نہیں لے لوں. حضرات محترم اس نے تو کہا پوچھئے. کہا آپ یہ کام 30 سال سے انجام دیتے ہیں, آپ کا گھر بار کیسے چلتا ہے بغیر مزدوری کے؟ کس نے بھیجا؟ راجا پرتھوی راج تو آپ کو بھیج نہیں سکتا کیونکہ آپ کا لباس, آپ کی شکل و صورت, آپ کا رہن سہن یہ مسلمان ہے نا, اور ہمارا راجا اور ہم سب اس مسلمان کے کٹر دشمن ہیں. تم دشمنی رکھتے ہوئے بھی ہمیں پانی مفت میں دے رہے ہو ہے نا. آخر وجہ کہا جانتے ہو, تمہارا راجا پرتھوی راج ہے اور میرا راجا مہاراجا سلطان الہند خواجہ غریب نواز ہے. اس راجا کے حکم سے میں آیا ہوں, میری تنخواہ کا ذمہ دار وہ ہے, میرے گھر کا مکلف وہ ہے, اس لیے کہ اس کے حکم پر میں آیا ہوں. کہا وہی خواجہ غریب نواز جو فقیر ہے, جو پرتھوی راج کے حکومت کو چیلنج کر رہا ہے, وہاں کی حکومت سے ٹکرا رہا ہے, جنہوں نے اسلام کی روشنی لے کر آیا ہے, اس خدا کے بارے میں بتا رہا ہے جس کو اب تک کسی نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے. کہا ہاں وہی خواجہ غریب نواز کے بھیجا ہوا ہوں. ارے ہم تو سمجھتے تھے کہ خواجہ غریب نواز ہمارا دشمن ہے, ہمارا دشمن ہے, ہمارے اندر دشمنی کی بیج بونے کے لیے آیا ہے. لیکن 30 سالہ تمہاری زندگی ہماری نگاہوں کے سامنے ہے, تمہارے کام اور تمہاری مصروفیت ہم اپنے آنکھوں سے دیکھے ہوئے ہیں کہ اسی خواجہ غریب نواز کا تم چیلا اور شاگرد ہو جس کے حکم پر 30 سال سے ہمیں پانی دے رہے ہو. ہم سمجھتے تھے کہ وہ ہمارے خیر خواہ نہیں ہے, لیکن آج ہمیں معلوم ہو گیا کہ 30 سال سے وہ ہماری خیر خواہی کر رہے ہیں, ہماری مدد کر رہے ہیں, ہماری تکلیفوں کو دور کر رہے ہیں. اے نوجوان وہ کلمہ کون سا ہے جس کو پڑھ کر تو مسلمان بناتا ہے اور مسلمان ہو جاتا ہے؟ وہ کلمہ طیبہ سنا دے, وہ صدائے نہ ہوتی ہماری کانوں سے ٹکرا دے. حضرات محترم نوجوان بول پڑا, کہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات محترم میں کہنا چاہوں گا سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہندوستان کی سرزمین پر آئے تھے, اپنے کردار سے اور اپنے تواضع سے اور اپنی منکسر المزاجی سے ہندوستانیوں کے دلوں کو فتح کیا تھا. لوگ جو ہے دامن اسلام میں داخل ہو رہے تھے. کس کی بنیاد پر؟ ہمارے ان کے کردار کی بنیاد پر, کیونکہ ان کا کردار کوئی الگ کردار نہیں تھا, ان کا کام کوئی الگ کام نہیں تھا. وہی کام جو ہمارے آقا انجام دیا کرتے تھے, وہی کردار جو سرکار کا تھا, وہی دین جو سرکار لے کر آئے تھے, وہی قانون پیش کر رہے تھے جو سرکار نے قانون بنایا تھا, وہی شریعت پیش کر رہے تھے جسے شریعت مصطفیٰ کہلایا جاتا تھا. حضرات محترم یہی وجہ ہے کہ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفرستان کے دلوں میں بیٹھ کر کے ان کے دلوں پر ایسی حکمرانی کی کہ آج بھی خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیوا ایسے ہیں, اپنے تو اپنے پرائے بھی آپ کو سلطان الہند مانتے ہیں, ہندوستان کا راجا اور مہاراجا مانتے ہیں. حضرات محترم یہ دلوں کی فتح ہے, یہ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی تعلیمات سے آراستہ ہو کر ہندوستان کی سرزمین پر تشریف لائے. حضرات محترم اس لیے ہمیں بھی خواجہ غریب نواز کے نقش قدم پر چلنے کی ضرورت ہے, انہی کے کردار کو اپنانے کی ضرورت ہے. حضرات محترم آج ہم مسلمان, ہمارا کردار اتنا بیکار ہے, ہمارے گفتار اتنے بیکار ہیں, ہمارا لب و لہجہ, بول چال, کھانے پینے اور رہا وہ رس ہے نا, سب کچھ بدل گیا. مسلمانوں نے اپنی علامتیں کھو دی ہے, نشانیاں اپنے ہاتھوں سے مٹا دی ہے, اپنا وقار اپنے سے مجروح کر دیا ہے, اپنی عزت اپنے سے ملیا میٹ کی ہے. حضرات محترم ارے مسلمان ایسے تھے کہ اگر مسلمانوں کے جنازے کو کوئی غیر مسلم بھی کندھا دیا تھا تو ایمان نصیب ہو جاتا تھا. جی ایمان نصیب ہو جاتا تھا. آج مسلمانوں کے کردار کو دیکھ کر آج اسلام فوبیا میں لوگ کتنے لٹریچر لکھتے ہیں ہے نا, اسلام کے خلاف, مسلمانوں کے خلاف. آج پوری دنیا جو ہے بالکل ہمارے خلاف کھڑی ہوئی ہے. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ہم اور آپ, کوئی اور نہیں. آج اگر صحیح تعلیمات
ہم ان کے سامنے پیش کرتے, اپنا کردار ان کے سامنے رکھتے, انشاءاللہ العزیز مجال جرأت نہیں ہوتی کہ ہمارے خلاف وہ قلم اٹھاتے, ہمارے خلاف زبان ہلاتے. حضرات محترم, اس لیے یہ ساری کمیاں, یہ ساری خامیاں ہماری اپنی ہیں. درشی پلی اللہم صلی اللہ سیدنا محمد مادر الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم بارک وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات محترم, خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تخصیص کیا ہے؟ جتنے بھی دنیا میں اولیاء کرام ہیں یہ اللہ کے محبوب بندے ہیں, خدا کے برگزیدہ بندے ہیں. یہ دنیا میں زندہ رہتے ہیں تو لوگوں کو راہ ہدایت عطا فرماتے ہیں, اور انتقال کے بعد بھی اپنے مزار مقدس میں رکھ کر کے لوگوں کی رہنمائی فرماتے ہیں, ان کی تکلیفیں دور فرماتے ہیں. حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آج بدعقیدہ نے یہ کتابوں میں لکھا ہے, تقریروں میں بیان کرتا ہے, تحریرات میں لکھتے ہیں کہ خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں کچھ نہیں ملتا. حضرات محترم, میں آپ کو ایک تاریخ ساز واقعہ بتا رہا ہوں, بہت چھوٹا سا. یہی آگرہ کی سرزمین سے ایک حافظ قرآن آتا ہے, دھیان سے سنیے گا. آگرہ کی سرزمین سے ایک حافظ قرآن آتا ہے, بہترین حافظ, بہترین آواز ہے. کسی دلی مراد کے تحت خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے نا. اور بہت سارے لوگ کا عقیدہ ہے کہ ولی اور نبی ماذ اللہ رب العالمین مر کر مٹی میں مل گئے. نہیں, نبی مرتے نہیں ہیں, ہے نا. ایک آن کے لیے موت آتی ہے. یا اللہ کے ولی زندہ ہیں, رب کی عطا سے سب کی مرادیں حل فرماتے ہیں. حضرات محترم, خواجہ غریب نواز کی وہ بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں, ہے نا. حافظ قرآن ہے, کسی تکلیف کو لے کر آئے, جب آئے تو قرآن روزانہ صبح و شام خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں قرآن کی تلاوت کرتے تھے. 1 سال کا زمانہ ہو گیا لیکن من کی مراد پوری نہیں ہوئی. دیکھیے گا, سنیے گا. جب سال قریب ہونے لگا, پورا ہونے لگا, کیا دیکھا؟ ایک طوائفہ خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں, ہے نا. ایک رنڈی جس کو اڈے میں رہنے والی, کوٹھے میں بسنے والی, خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں آتی ہے, ہاتھ پھیلا دیتی ہے, خواجہ غریب نواز میں مشکل میں پھنسی ہوئی ہوں, میری مشکل کشائی کی جائے, جلد سے جلد میری مدد کی جائے. اتنا بولنا تھا, فوراً مراد پوری ہو گئی, ہے نا, پوری ہو گئی. اور وہ بالکل وارے نیارے ہو کر کے چلی گئی, بہت خوش نظر آتی تھی. اس حافظ قرآن نے جب دیکھا یہ کیا ہو گیا, یہ طوائفہ ہے, زمانے کا ٹھکرایا ہوا ہے, لوگوں کی نگاہ میں معیوب ہے, اس کی کردار اچھی نہیں ہے, پاک دامن نہیں ہے. خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں ابھی آئی اور فوراً اس کی مراد پوری ہو گئی. آج میں سال بھر سے قرآن تلاوت کر رہا ہوں, رات دن یہی پڑھا رہتا ہوں, خواجہ غریب نواز میری مراد کو نہیں پوری کرتے ہیں. اتنا سننا تھا, قرآن بند کیا, تاک میں رکھا اور خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں چوکھٹ پر کھڑے ہو گیا. کہا, خواجہ غریب نواز تو سلطان الہند ہے, میں مانتا ہوں, لیکن تیری بارگاہ میں انصاف نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اتنا سن کہنا تھا اور اتنے ہی پر بس نہیں کیا, غصے سے لال پیلا ہو کر اپنے دونوں ہاتھوں کو خواجہ غریب نواز کی چوکھٹ پر مار دیا, ہے نا. چوکھٹ پر ہاتھ مارتے ہی وہاں کے دھول اڑنے لگے. لوگوں نے دیکھا اس شخص کیا ہو گیا ہے. حضرات محترم, یہ کہہ کر کے پلٹ گیا, ہے نا. آپ نے اجمیر شریف دیکھا ہوگا, زینہ جب اتر رہا تھا, ایک نورانی شکل والا بزرگ, ہے نا, زینے پہ ملاقات ہو گئی. میاں کہاں جا رہے ہو, بڑے غصے میں نظر آ رہے ہو, پسینہ میں شرابور ہو, آخر پریشانی کس بات کی ہے؟ کہا, کیا بتاؤں چاچا, بڑی ناانصافی ہو رہی ہے. میں سال بھر تک خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں اس امید کو لے کر حاضر ہوا تھا کہ من کی مرادیں حاصل ہو جائے گی, پریشانیاں ختم ہو جائے گی, خوشحالیاں آ جائے گی, امن و امان کا دورہ ہوگا, لیکن سال بھر تک خواجہ غریب نواز نے میری بات نہیں سنی, میری مرادیں پوری نہیں کی. آج ایک رنڈی آئی ہوئی تھی, زمانے کا ٹھکرا ہوا, رب کی بارگاہ کا دھتکارا ہوا, ایسی عورت نے آیا اور چند منٹوں میں اپنی من کی مرادیں حل کر کے چلی گئی. یہ ناانصافی تو نہیں, کیا ہے؟ کہا, نوجوان تم غلط فہمی میں ہو, تم غلط فہمی میں مبتلا ہو. خواجہ کا در ایسا ہے, غریب نواز ہے, یہ غریب نواز ہے, اور یہ غریب نوازی کسی اور سے نہیں, سرکار سرور کائنات کے در اقدس سے ملا ہے. تم کہہ رہے کچھ نہیں ملا, یقیناً تمہاری مراد پوری ہو گئی, تمہاری مراد پوری ہو گئی, جاؤ اور دیکھو تمہاری مراد پوری ہو گئی ہے. جب اتنا کہا کیسے معلوم ہوا؟
کہ میری مراد پوری ہو گئی ہے. کہا میاں تم نہیں جانتے, سنو. اور آپ کو گھسیٹتے ہوئے ایک کونے میں لے جاتے ہیں. کہا نوجوان پوری آنکھوں کھول کر دیکھ لو, میں کوئی اور نہیں خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی ہوں. آج سے سال بھر تک تم تلاوت قرآن فرما رہے تھے, مجھے تیرا قرآن پڑھنا بڑا اچھا لگتا تھا. میں نے چاہا اگر اسے من کی مراد پوری کر دی جائے, اس کے مطالبات پوری کر دیے جائے تو یہ واپس چلے جائیں گے. یہ قرآن اپنے تجوید و قرات کے ساتھ بڑے ہی اچھے انداز میں پڑھ رہے ہیں, آواز بھی بڑی اچھی ہے. تمہارا قرآن سننا مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا, اس لیے ہم نے دینے میں دیر لگا دی ہے نا. لیکن آج تو نے ساری حدیں پار کر دی تھی جب تو نے اپنے دونوں پنجے کو میری چوکھٹ پر مارا. تو اے نوجوان تم نے چوکھٹ پر نہیں مارا تھا, خواجہ غریب نواز کے پیٹھ پر مارا تھا. سرکار خواجہ غریب نواز نے اپنے پیراہن مبارک کو اٹھایا تو کیا دیکھا, دونوں ہاتھوں کے پنجے کے نشان اس بوڑھے اور نورانی شخص کے پیٹھ پر موجود تھا. رات محترم خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج ہی اپنے عاشق کی باتیں سنتے ہیں, پوری فرماتے ہیں. چاہیے کہ سچی ارادت ہو, سچی عقیدت ہو, محبت ہو. حضرات محترم اولیاء کی بارگاہ میں ارادت دیکھی جاتی ہے, عقیدت اور محبت دیکھی جاتی ہے, ہمیں ظاہری شکل و صورت نہیں دیکھی جاتی. حضرات محترم تو ہمیں ماننے کا ڈھنگ ہونا چاہیے, سلیقہ ہونا چاہیے. اللہ کے ولی ہمیں عطا فرماتے ہیں اور یقیناً عطا فرماتے ہیں, ساری مشکل کشائی فرماتے ہیں. اس لیے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا معین الدین, تم دین کا معین ہو, مددگار ہو. حضرات محترم اس لیے کہ خواجہ غریب نواز کی سیرت تو بڑی لمبی اور چوڑی ہے نا, ختم کر دیا ہے. حضرات محترم تو یہ اللہ کے ولی ہیں ہے نا, یہ انسانی دلوں کو جوڑنے کے لیے آئے ہیں ہے نا, انسانیت کا جامہ پہنانے کے لیے آئے ہیں, شرافت و حیا کی تعلیم دینے کے لیے آئے ہیں, محبت الہی عام کرنے کے لیے آئے ہیں. حضرات محترم ہمیں اولیاء کرام کی خصوصاً سرکار سلطان الہند خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی ہمیں توفیق رفیق عطا فرمائے. سرکار خواجہ غریب نواز نے ہمیں یہی تعلیم دیا ہے کہ لوگوں تمہارا دل اپنے بھائیوں کے لیے ایسا